لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا نبینا شفیعنا طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد وقال الله تعالى في كتابه المبين قوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يوشك نفسه فأولئك هم المفلحون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزاداروں، سید الشہداء، آج محرم کی 8 تاریخ ہو گئی. 8 کا دن روایت کے اعتبار سے مخصوص کیا گیا ہے مولا عباس کے لیے، حضرت عباس کے لیے. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، کچھ ہی گھنٹے رہ گئے ہیں حسین کی شہادت کے. ہم یہاں ہر روز حسین کی ماں کو پرسہ دینے آتے ہیں. ہم یہاں ہر روز حسین کی ماں کو حسین کے قتل ہونے کا پرسہ دیا کرتے ہیں. مخصوص اور خاص شبیں شروع ہو گئی ہیں. کربلا میں اصحاب اور اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا ہے. اب ہر خیمے سے العطش کی صدائیں آ رہی ہیں. یہ جو مخصوص دن کیے جاتے ہیں یہ کچھ مخصوص نہیں ہے. یہ سب کچھ ایک ہی دن کچھ گھنٹوں میں ہو گیا تھا. لیکن چونکہ نہ ہمارے اندر اتنی برداشت ہے اور نہ ہمت کہ ایک ہی دن میں سارے اصحاب اور سارے اہل بیت کے مصائب ہم سن سکیں اور پڑھنے والا پڑھ سکے، اسی لیے اسے 10 دنوں میں بانٹ دیا گیا ہے. اور ہر دن ہم سیدہ کے کسی ایک شہزادے کا پرسہ سیدہ کو دیتے ہیں. کسی بھی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اتنا لمبا گریہ کرے، اتنا روئے. کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے تو روتے ہیں مگر وقفے سے روتے ہیں، تھک جاتے ہیں. سوچیں کہ وہ اہل بیت کا گھرانہ کیسا ہوگا کہ صبح سے شام تک لاشیں آ رہے تھے. کبھی صحابہ کے لاشیں آ رہے تھے، کبھی جوانوں کے لاشیں آ رہے تھے، کبھی معصوم بچوں کے لاشیں آ رہے تھے. کتنا گریہ کیا ہوگا بیویوں نے، کتنے آنسو بہائے ہوں گے. اور اس کے بعد دوسری ہی صبح روانہ ہو گئی، ننگے پیر ننگے سر، ان اٹھنیوں پر جن کے اوپر بیٹھنے کا کوئی بندوبست بھی نہ تھا. کتنی ہمت ہے ان بیویوں کی. ایک بہت بڑے آیت اللہ مجلس پڑھ رہے تھے اور مجلس پڑھتے پڑھتے جب وہ مصائب پڑھنے لگے تو زور سے انہوں نے گریہ کرنا شروع کر دیا. اب جب وہ زور سے گریہ کرنے لگی اور گریہ کرتے کرتے مصائب میں اس قدر ڈوب گئے کہ انہوں نے اپنا عمامہ اتار کر پھینک دیا. جب مصائب ختم ہو گئے اور لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. آپ نے گریہ کیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک اتنے بڑے آیت اللہ ہیں،
آپ نے ایسا کیسے گریا کیا کہ آپ اپنے آپے سے باہر ہو گئے، آپ نے اپنا امامہ اتار کر پھینک دیا؟ یہ بات آپ کو زیب نہیں دیتی، یہ آپ کو شوبھا نہیں دیتی ہے بات۔ آیت اللہ نے کہا تو نے انصاف نہ کیا۔ تجھے پتا ہے کہ جب میں مصائب پڑھ رہا تھا تو میرے مولا سامنے بیٹھ کر گریا کر رہے تھے، میں کیسے اپنا امامہ نہیں اتارتا؟ تو یہ جو فرش عزا ہے، اس فرش عزا پر حسین خود آ کر اپنے شہزادوں کا گریا کرتے ہیں۔ تو جب آپ گریا کریں تو اس طرح سے کریں کہ حسین کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ اور کیسے ہوں گے؟ جب اس فرش عزا پر آئیں گے تو پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ آئیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد کرتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حسین ابن علی کی ولادت ہوئی، میں روزانہ آپ کے سامنے امام حسین کا معجزہ پیش کرتی ہوں کہ ان کی ولادت کے بعد اور ولادت کے وقت اور اس سے پہلے کون کون سے معجزات ہوئے تھے۔ تو جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو امام جعفر صادق نے کہا ہے کہ کسی بھی عورت نے، یہاں تک کہ جناب سیدہ نے بھی انہیں دودھ نہیں پلایا ہے۔ امام حسین نے کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیا ہے۔ تو کہا کیسے شیر ہوتے تھے، کیسے کھانا کھاتے تھے؟ تو کہا جب بھی امام حسین علیہ السلام کو بھوک لگتی تھی، بھوک کی شدت محسوس ہوتی تھی، تو انہیں اٹھا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا جاتا تھا، اور رسول خدا اپنا انگوٹھا ان کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے، جسے وہ چوس کر اپنی بھوک کو کم کر لیتے تھے۔ اور یہ بھی روایت میں موجود ہے کہ جس وقت وہ انگوٹھا چوستے تھے تو وہ دن میں ایک ہی بار ہوتا تھا، اور اس کے بعد 2 سے 3 4 دن تک امام حسین کو بھوک اور پیاس محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اندازہ کریں جس نے حسین کو اپنا انگوٹھا دیا ہو وہ حسین سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اسی لیے تو حسین پر اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔ کتنا مرتبہ ہے حسین کا، اور حسین کے جسم میں جو خون ہے، جو گوشت ہے، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ یہ رسول کا گوشت اور خون ہے۔ جب کہا جاتا ہے نا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کہتا ہے میرا خون ہے، نہیں، کیونکہ وہ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ماں اسے پیدا کرتی ہے تو گوشت اور خون ماں کا ہی ہوتا ہے۔ جب وہ اسے دودھ پلاتی ہے، اس دودھ سے جو خون بنتا ہے وہ ماں کا خون ہوتا ہے۔ اسی لیے ماں کا رتبہ پروردگار عالم نے بہت بلند رکھا ہے۔ تو امام حسین کے جسم میں جو گوشت اور خون ہے وہ رسول خدا کا ہے۔ اسی لیے کہا تھا کہ میں نانا کے دین کو بچانے جا رہا ہوں، میں نانا کے دین پر قربان ہونے جا رہا ہوں۔ یہ حسین ابن علی کی فضیلت ہے۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو حرص سے دور رکھو۔ حرص سے دور رہو گے تو کیا ہوگا؟ کہا تکبر سے دور ہو جاؤ گے۔ امام حسین کے قافلے میں، امام حسین کے لشکر میں کسی کو کسی پر بھی تکبر نہیں تھا، سب عاجزی اور انکساری کے ساتھ امام حسین کے ساتھ شہید ہونے کو تیار ہو گئے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں پروردگار عالم نے 3 چیزوں کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے۔ کہا میرے بندوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل نہ کریں۔ کہا پہلی چیز تکبر، غرور، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنے آپ کو کچھ جاننا۔
کہا کیوں؟ یہ پیغام پہنچاؤں کہ تکبر نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ پروردگار تو کوئی ایسی نعمت اسے دے دے کہ جس پر اسے خود بخود غرور ہو جائے. تو کہا تکبر صرف میری ذات کے لیے ہے کیونکہ مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اگر دنیا میں کوئی مالدار ہے تو کوئی دوسرا اس سے بڑھ کر مالدار ہو سکتا ہے. اگر کسی کے پاس علم ہے تو اس سے بڑا کوئی عالم آ سکتا ہے. اگر کسی کے پاس خوبصورتی ہے تو اس سے بڑھ کر بھی کسی کے پاس خوبصورتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب کسی سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو اس چیز پر انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے. لیکن خدا سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. پروردگار عالم واحد ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے. پروردگار عالم نے کائنات کو خلق کیا. پروردگار عالم نے فرشتوں کو خلق کیا. پروردگار عالم نے آسمان پر ستارے، سیارے، ان تمام چیزوں کو خلق کیا. تو خدا کی ذات واحد ذات ہے جو تکبر کر سکتی ہے، غرور کر سکتی ہے. انسان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ تکبر کرے. پھر کہا پروردگار عالم نے اپنے رسول سے کہ میرے مسلمانوں کو، انسانوں کو دنیا میں کہہ دو کہ کبھی ہرس نہیں کرنا. کہا کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی علم کی ہرس کرے، طمع، لالچ. ہو سکتا ہے کوئی اولاد کے لیے کرے، جائز ہے. تو کہا نہیں، ہرس کرنے سے تمہارا نفس کمزور ہو جاتا ہے اور تم اپنی اس خواہش کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہو. کہا جنت میں میں نے آدم کو ہر نعمت سے نوازا، ہر ایک نعمت دی، لیکن اس نے ہرس کی اس چیز کے لیے جو اس کو میں نے منع کی تھی. اور آج دیکھو آدم کی اولاد ہر اس چیز کے پیچھے جا رہی ہوتی ہے جس کے لیے پروردگار عالم نے اسے منع کیا ہے. یہ آدم سے ملا ہے. حضرت آدم نے ہرس کی تھی کہ مجھے وہ پھل کھانا ہے، مجھے وہ اناج کھانا ہے. اگر حضرت آدم نے ہرس نہ کی ہوتی تو آج ہم بھی ہرس سے دور ہوتے. وراثت میں ملی ہے. کہتے ہیں نا آدم سب کے باپ ہیں، تو یہاں دنیا میں بھی جو باپ چھوڑ جاتا ہے وراثت میں ملتا ہے. تو جو کائنات کا باپ ہے اس نے جو ہرس کی آج ہمارے اندر موجود ہے. تو پروردگار نے کہا کہ جس طرح آدم نے ہرس کی تھی اس طرح سے میرے مسلمانوں کو، میرے ماننے والوں کو کہنا کہ دنیا میں ہرس نہ کریں. کہا کیا ہوگا؟ جس طرح آدم کو جنت سے بے دخل کر دیا گیا تھا، زمین پر بھیج دیا گیا تھا، اسی طرح سے اس دنیا میں جو ہرس کرے گا وہ میری رحمت سے، میرے نظر کرم سے، میری عنایتوں سے دور ہو جائے گا. پھر رسول خدا نے فرمایا اے میرے رب، تیسری چیز کیا ہے کہ جس سے میں مسلمانوں کو، مومنوں کو منع کروں؟ تو پروردگار عالم نے کہا کہ حسد نہیں کرنا. کبھی کسی کی ٹو میں مت رہنا. کس کے پاس کیا چیز ہے اس کی کھوج میں مت لگے رہنا. کہا جو لوگ اس عمل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں وہ اپنا تو نقصان کرتے ہی ہیں، وہ دوسرے کا بھی نقصان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں یہ بہت عادت ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ عورتوں میں ہے مرد میں نہیں ہے، دونوں میں ہے. دونوں اس عادت میں مبتلا ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. کس چیز میں؟ دولت میں، خوبصورتی میں، عہدے میں، اولاد میں، اپنے گھر کی چیزوں میں. پروردگار عالم کہتا ہے حسد صرف ایک چیز میں کرنے کی میں نے تجھے اجازت دی ہے. خدا نے کہا حسد کر سکتے ہو لیکن صرف ایک چیز کے لیے. کہا کس چیز کے لیے؟ کہا کہ علم حاصل کرو. جب یہ دیکھو کہ کوئی شخص تم سے زیادہ علم حاصل کر رہا ہے تو حسد کرو کہ میں اس سے زیادہ علم حاصل کر کے اس سے آگے نکل جاؤں. کہا اس کا فائدہ؟ کہا جتنا علم حاصل کرتا جائے گا اتنا اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی چلی جائے گی. عاجزی کیا؟ اپنے آپ کو کم سمجھنا. انکساری کیا؟ ہر کسی کے سامنے جھک جانا. کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا تصور نہیں کرنا. سستے کپڑے پہن کر بھی خوش ہو جانا. چھوٹے سے گھر میں رہ کر بھی خوشیاں سمیٹنا. اصل میں جو انسان کو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے وہ مٹی سے کیا ہے. اور اگر آپ لوگ غور کریں کیوں
کیوں کہا ہے پروردگار عالم نے علم حاصل کرو، غور و فکر کرو؟ اہل بیت ہم سے کہتے رہے علم حاصل کرو، ہماری دی ہوئی باتوں پر عمل کرو، ہم جو کہتے ہیں اس پہ غور و فکر کرو. کیوں؟ اس میں حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا. مٹی میں کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں مٹی سے بناتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مٹی لے لیتی ہے، مٹی پیدا کرتی ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی. کوئی مر جاتا ہے تو اسے اپنے اندر چھپا لیتی ہے، اس کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرتی. اور اگر کوئی بیج زمین میں ڈال دیں تو اس سے جھاڑ بنا کر، درخت بنا کر پھل دیتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مٹی سے خلق کیا کہ اگر کوئی اپنے راز تمہیں بتائے تو اسے دفن کر لو، نہ کہ اس کی باتوں کو پھیلا کر اس کی بے عزتی کرو. اور اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اس دولت سے لوگوں کو فیضیاب کرو، ڈھونڈو. خیرات کیا ہے؟ خدا کہہ رہے ہیں خیرات یہ نہیں ہے کہ کوئی مانگنے آئے تو آپ اسے دو. پروردگار عالم کو وہ خیرات پسند ہے کہ ڈھونڈ کر آؤ کہ کسے ضرورت ہے، تاکہ مانگنے والے کو شرمندگی نہیں ہو. بہت سے لوگ ہیں خدا کے بندے جو ہاتھ پھیلانے سے گریز کرتے ہیں. وہ اپنی مختصر سی کمائی میں، مختصر سے گھر کے اندر رہنے میں پسند کرتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو جن کے پاس اللہ نے دولت دی ہے، کیا ان کا یہ فرض نہیں بنتا کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر بنا شرمندہ کیے ان کی مدد کی جائے، نہ کہ انہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے؟ کیونکہ مٹی میں تو ہے عاجزی اور انکساری، تو وہ ہمارے اندر کیوں نہیں آ رہی؟ پروردگار نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے. اور آتش، آگ غرور کی نشانی ہے، تکبر کی نشانی ہے، اور اس کی پہلی مثال شیطان ہے. پروردگار عالم نے شیطان کو آگ سے بنایا. اس نے کہا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، میں تو بہت بڑا ہوں، بہت عظیم ہوں، میری حیثیت زیادہ ہے. تو ہم کس کی طرف جا رہے ہیں؟ خدا نے جس کے اندر خزانے رکھے، مٹی میں ہزاروں خزانے، ہزاروں جواہرات، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مٹی میں رکھی ہے، لیکن ہم بھاگ رہے ہیں آتش کی طرف. ہم تکبر بھی کرتے ہیں جو شیطان کی خصلت تھی، ہم حرص بھی کرتے ہیں، ہم حسد بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد امید رکھتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں نعمتوں سے نوازے گا. پھر امید کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم پہ اپنی نظر کرم کرے گا. ہم جو عبادات تکبر میں آ کر کر رہے ہیں، پروردگار عالم اس کا اجر و صلہ ہمیں یہاں دے گا. بھول میں ہیں، یقین جانے بھول میں ہیں، ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں. جب تک ہمارا راستہ سیدھا نہیں ہو جائے گا تب تک ہم اللہ کے قریب نہیں ہوں گے. کوئی امام ہماری دعاؤں کو پورا نہیں کریں گے. ایک بہت بڑے راوی ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے اور وہ بڑی اچھی مجالس پڑھا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ میں خود بھی آیت اللہ تھا اور میں مجالس پڑھا کرتا تھا، لیکن وہ جو ان کے اندر درد تھا، ان کی آواز میں تاثیر تھی، وہ میری آواز میں نہیں تھی. ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا اور کہا ایسا آپ نے کیا کیا ہے کہ جب لوگ آپ کی مجالس میں آتے ہیں، جب آپ کے مجمع میں بیٹھتے ہیں تو وہ واہ واہ کیے بغیر رہ نہیں سکتے، وہ آپ کا اتنا عزت و احترام کرتے ہیں. تو پہلے تو وہ جو آیت اللہ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ خواہ مخواہ مجھے بڑا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کہا نہیں، کوئی تو بات ہے، کیونکہ جو تاثیر آپ کے الفاظوں میں ہے کسی اور کے الفاظ میں نہیں ہے. تو کہا کسی سے نہ کہنا. میں ایک مرتبہ امام زمانہ کی ذریعے مقدس کے پاس امام زمانہ کی ذریعے مقدس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اپنی حاجات طلب کرنے لگا. طلب کرتے کرتے میں نے دعا کی، یا امام زمانہ، میں نے بڑی آپ کی مجالسیں پڑھی ہیں، ایک بار آپ کی زیارت کرا دیجئے.
کہا ابھی میری دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ دروازے میں سے ایک روشنی آ رہی ہے اور وہ روشنی میرے قریب آتی گئی. میں غور سے دیکھ رہا تھا, میں نے اور غور سے دیکھا تو جب محسوس کیا کہ وہ روشنی ایک مجسم جسم بن گئی ہے, یعنی ایک جسم کا سانچہ اختیار کر لیا. ایک نور برس رہا تھا چہرے سے, میری طرف دیکھا, کہا کہ تم میری بڑی اچھی مجالس سے پڑھتے ہو, میں بڑا تم سے خوش ہوں. کہا مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو. آیت اللہ, ایمان کے درجے پر فائز. ہمارے آپ کے خواب میں آ جائیں تو ہم لوگ کہتے ہیں ہمیں دنیا کی یہ ساری نعمتیں چاہیے, ہم دنیا ہی مانگتے ہیں. آیت اللہ نے خواب, حقیقت, سب جگہ پر کیا مانگا. کہا مانگ مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے. تو کہا مولا کچھ نہیں چاہیے, بس آپ کی زیارت ہو گئی, میرے لیے یہی کافی ہے. کہا نہیں, مانگ تجھے کیا چاہیے. ایسا امام زمانہ نے 3 بار اس سے پوچھا. جب تیسری بار پوچھا تب یہی جواب دیا آیت اللہ نے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو امام زمانہ نے کہا جانتے ہو کہ میں نے اپنا دیدار تمہیں کیوں کروایا؟ کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم صرف مجھ سے محبت کرتے ہو, تمہیں اور کچھ نہیں چاہیے, لیکن میں تمہیں ایک چیز عطا کرتا ہوں. کہنے لگا کہ میں چپ چاپ سن رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا اس نورانی چہرے کو. تو اس وقت امام زمانہ نے کہا کہ جا, میں نے تجھے علم کی دولت دی, اور کہا کہ اس دن سے آج تک میں جو بھی پڑھتا ہوں, جو بھی کہتا ہوں, خود بخود اس کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ امام زمانہ نے اسے وہ دولت دی جس دولت کے لیے امام حسین نے کربلا میں اپنی جان قربان کر دی تھی. اہمیت کیا ہوئی؟ امام زمانہ ظہور کریں, ہم بہت پریشان ہیں. کیوں بھائی, کیا پریشانی ہو گئی؟ ہمارے فلانے سگے نے ہمارے ساتھ برا کیا. یہ حیثیت ہے ہمارے امام زمانہ کی کہ وہ ہمارے سگوں کو ٹھیک کرنے آئیں گے. امام زمانہ کائنات کو ٹھیک کرنے کے لیے آئیں گے. امام زمانہ ہمارے پرسنل پرابلمز کو دیکھنے کے لیے نہیں آئیں گے. امام زمانہ دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے آئیں گے. اور دنیا میں وہ کیا ٹھیک کرنے آئیں گے؟ وہ دنیا میں یہ ٹھیک کرنے آئیں گے کہ کون راہ حق پر ہے اور کون راہ حق سے بھٹک گیا ہے, کون خدا کو مانتا ہے اور کون خدا سے دور ہو گیا ہے, کون اہل بیت کے راستے پر چل رہا ہے اور کون اہل بیت سے کینہ و بغض رکھتا ہے. امام زمانہ ہمارے لیے نہیں آئیں گے, امام زمانہ پروردگار عالم اور اس کے دین کو بچانے کے لیے آئیں گے. یہ جو ہم ان کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں, یہ ظہور ایسے نہیں ہوگا. یہ ظہور تب ہوگا جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ امام کو پروردگار عالم نے غیبت میں کیوں رکھا ہے اور انہیں ظہور تک کیوں نہیں لا رہا ہے. ہم الجل کہتے ہیں لیکن معرفت نہیں ہے, ہمیں دین کی معرفت نہیں ہے, ہمیں اپنے امام کی معرفت نہیں ہے, ہمیں اپنے قرآن کی معرفت نہیں ہے. جب تک یہ معرفت نہیں آئے گی آپ کے دل سے حب دنیا نہیں نکلے گا, آپ کے دل سے دنیا کی محبت اور خواہش نہیں نکلے گی. اور جب تک خواہش نہیں نکلے گی, میری ماں بہنوں یقین جانو, کبھی امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوگا. امام زمانہ کے ظہور کے لیے اپنی روح کو پاک و پاکیزہ کرنا ہوگا تاکہ ان کے ظہور کو ہم دیکھ سکیں. پر محمد والے محمد صلوات اور اس کے لیے ہمیں جو فطرت کا تقاضا ہے, جو قدرت ہے, جو فطرت ہے کہ پروردگار نے خاک سے پیدا کیا ہے, جو خاک کے اندر خوبیاں ہیں, کوالٹی ہے خاک کی, خصوصیات ہیں خاک کی, وہ اپنے اندر ڈالنی پڑیں گی. جس طرح کربلا کے میدان میں ہر شہید کے دل میں فطرت تھی,
کہ وہ صرف دے رہا تھا. کیا دے رہا تھا؟ اپنی جان حسین پر دے رہا تھا. آج کا دن بڑا دن ہے. آج کے مصائب بڑے سخت ہوتے ہیں. آج بڑا گریہ کرتے ہیں لوگ. عباس کو یاد کرتے ہیں, ان کی بہادری اور شجاعت کو یاد کرتے ہیں. کون ہے یہ عباس؟ مولا علی نے اپنی نماز شب میں حضرت عباس کو مانگا تھا. جس طرح حسین نے سکینہ کو مانگا تھا, اسی طرح سے مولا علی نے اپنی نماز شب میں مولا عباس کو مانگا تھا. کون ہے یہ عباس؟ بہت دلیر ہیں, بہت بہادر ہیں اور بہت وفا شعار ہیں, وعدہ نبھانے والے ہیں. اور صرف یہی نہیں, عباس علم میں بھی بہت آگے تھے. لوگ زیادہ تر انہیں جانتے ہیں کہ وہ بہت بہادر تھے, بہت شجاع تھے, لیکن مولا عباس علم کے معاملے میں بھی بہت آگے تھے. اسی لیے ان کا لقب ابو الفضل العباس ہے. اسی لیے انہیں ابو الفضل العباس کہا جاتا ہے. فاضل, عالم و فاضل سنا ہوگا آپ نے ورڈ. عالم و فاضل, فاضل اسے کہا جاتا ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. تو مولا عباس کا علم بہت بلند تھا. مولا عباس کے 4 بھائی تھے, چاروں کربلا میں شہید ہو گئے تھے. جب مولا عباس پیدا ہوئے تو ام البنین بہت بے چینی سے انتظار کر رہی تھیں امیر المومنین کا. امیر المومنین تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ام البنین یہ دیکھنا چاہتی تھیں کہ مولا علی کس طرح سے مولا عباس کو پیار کرتے ہیں. تو جب وہ آئے تو انہوں نے اپنی گود میں اٹھایا. گود میں اٹھانے کے بعد عباس کے شانوں پر پیار کرنا شروع کر دیا, بڑا بوسہ دیا. بی بی نے کہا, مولا آپ چہرے کو بوسہ نہیں دے رہے, آپ رخساروں کو بوسہ نہیں دے رہے, ماتھے کو نہیں چوم رہے, کیوں آپ بازوؤں کو چوم رہے ہیں؟ تو میرے مولا نے روتے روتے گریہ کرتے کرتے کہا کہ اے بی بی, جانتی ہو کہ یہ میرے بیٹے حسین پر خود کو قربان کرے گا. ایک وقت آئے گا, ایک زمین ہوگی کہ جہاں پر میرے اس بیٹے کے دونوں شانے قلم کر دیے جائیں گے. ولادت کے وقت ماں کو یہ بتا دیا جائے کہ کیا انجام ہوگا تو ماں کتنا گریہ کرتی ہے. میری بیوی سمجھ گئی کہ حسین کا کیا مقام ہے. بیوی کا نام بھی, بی بی ام البنین جو ہے وہ لقب ہے, ان کا نام بھی فاطمہ تھا. جب وہ شادی کر کے مولا علی کے گھر میں آئیں تو مولا علی ہمیشہ انہیں فاطمہ کے نام سے بلایا کرتے تھے. اور جب وہ بلاتے تھے تو مولا حسن, حسین اور بی بی زینب اور بی بی فاطمہ کے جو بچے تھے وہ مخاطب ہو جایا کرتے تھے. ام البنین نے یہ محسوس کر لیا کہ جب جب فاطمہ نام بلایا جاتا ہے تو بی بی فاطمہ تو زہرا کے بچے اپنی مصیبت کو, اپنی یتیمی کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں. تو انہوں نے امیر المومنین سے کہا کہ مولا آپ مجھے فاطمہ نہ کہا کریں. تو امیر المومنین نے کہا کیوں نہ کہا کروں, تمہارا نام فاطمہ ہے. تو کہا اس لیے نہ کہا کریں کہ میں جناب سیدہ کو اور ان کے بچوں کو دکھی کرتی ہوں, آپ مجھے کسی اور نام سے پکار لیں. تو اسی وقت میرے مولا نے کہا کہ آج سے میں تمہیں ام البنین کہا کروں گا, اور اس طرح سے ام البنین ان کا نام پڑ گیا. جب مولا عباس بڑے ہو رہے تھے, مائیں تربیت کرتی ہیں بچوں کی, مولا عباس بڑے ہو رہے تھے تو ایک بار میرے مولا کو بی بی ام البنین نے بلایا اور بلا کر کہا عباس میں تمہیں کچھ وصیت کرنا چاہتی ہوں. کہا اماں جان کہیے کیا وصیت ہے؟ کہا یہ جو زہرا زادے ہیں نا ان سے اپنے آپ کو کبھی برتر نہ سمجھنا. تم زہرا زادے نہیں ہو, تم کنیز زادے ہو. ہمیشہ ان کا احترام کرنا. اور اس کے بعد کہا کہ کبھی بھی انہیں بھائی نہ کہنا. تو کہا کیا کہوں؟ کہا آقا یا مولا کہنا. کہا میں ساری عمر آپ کی بات کا مان رکھوں گا
اور انہیں آقا اور مولا کہتا رہوں گا۔ کہا تیسری وصیت کیا ہے؟ کہا تیسری وصیت یہ ہے کہ کبھی بھی ان سے اپنے کوئی کام نہ کروانا، اگر یہ غلاموں کو بھی کوئی کام کہے تو تم آگے بڑھ کر ان کے کام کرنا۔ یہ مقام ہے حسین کا۔ اب میری بیوی کہتی ہے ایک مرتبہ جب قافلہ مدینہ واپس آیا، مسجد نبوی میں شور ہوا کہ حسین مارے گئے، حسین قتل ہو گئے۔ یہ نعرہ بی بی ام البنین نے بھی سنا۔ جانتی ہیں ام البنین بوڑھی ہو گئی ہیں، نظر بھی نہیں آتا ہے، عصا کے سہارے سے چلتی ہیں۔ فوراً اپنے پوتے ابو الفضل کو بلایا اور بلا کر کہا میرا ہاتھ تھامو، میری ابا مجھے پہنا دو، میری چھڑی مجھے دے دو، اور لے کر سیدھا مسجد نبوی میں داخل ہو گئی۔ ابا پہن کر داخل ہو گئی۔ وہاں پر بشیر اعلان کر رہے تھے کہ حسین مارے گئے۔ اب یہ بی بی کو سننا تھا۔ کہا کون حسین مارے گئے؟ کہا زہرا کا لال حسین مارا گیا، محمد کا نواسا حسین مارا گیا، علی مرتضی کا بیٹا حسین مارا گیا۔ میری بیوی ام البنین کہنے لگی تجھے سمجھ نہیں آتا، حسین نہیں مارا جا سکتا۔ کہا بی بی حسین مارا گیا۔ کہا ہو ہی نہیں سکتا، میرے بیٹے عباس کے ہوتے ہوئے حسین کیسے مارا گیا؟ کہا بی بی عباس پہلے مارے گئے تھے۔ کہا عباس مارے گیا؟ میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں، وہ تو بڑا دلیر تھا، بہت شجاع تھا، ہزاروں کے لشکر پر اپنے آپ کو فتح دلا سکتا تھا، میں نہیں مان سکتی کہ میرا بیٹا مارا گیا۔ کہا بی بی آپ کا بیٹا مارا گیا؟ کہا میں مان ہی نہیں سکتی کہ میرا بیٹا جنگ نہ کر سکا۔ تو کہا بی بی آپ کے بیٹے کے سر پر گرز لگا تھا۔ کہا شبیر کیا کہتے ہو؟ میرا بیٹا عباس گرز نہیں سنبھال سکا، گرز کے وار سے خود کو نہ بچا سکا؟ کہا بی بی جب عباس کو گرز لگا تھا نا تو عباس کے دونوں شانے کٹ چکے تھے۔ ارے میں کہوں گی بی بی وصیت تو کی تھی علی نے، آج وہ دن آ گیا ہے، بس ام البنین کو یہ سننا تھا۔ ام البنین زمین پر گر گئی، اپنی عصا چھوڑ دی، خاک اٹھا کر سر پر ڈالا اور کہا شبیر بشیر تو نے مجھے بڑا تڑپایا ہے۔ کہا بی بی آپ نے تو بڑا صبر کیا تھا، میں نے سارے مصائب سنائے، آپ تو بہت بہادر ہیں۔ کہا تو نے انصاف نہ کیا، میرے بیٹے کے دونوں شانے کٹ گئے۔ ارے بشیر جب کسی کو گھوڑے سے گرایا جاتا ہے تو وہ زمین پہ گرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ ارے بشیر بس اتنا بتا دے مجھے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہا بشیر اتنا بتا دے کہ میرا بیٹا عباس جب گھوڑے سے گرا تو چہرے کے بل گرا تھا کہ سر کے بل گرا تھا؟ میں کہوں گی بی بی جب عباس گھوڑے سے گرے تھے تو صرف گرز نہیں لگا تھا، عباس کی ایک آنکھ میں تیر بھی لگا ہوا تھا، میرے مولا کے دونوں بازو نہیں تھے۔ ایک مرتبہ عاشور آ گئی، ایک مرتبہ شب عاشور میرے مولا علی اکبر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں علی اکبر کل صبح سب سے پہلے میں جنگ کے لیے جاؤں گا، میں اپنے بابا کو دکھاؤں گا کہ میں کتنا بہادر اور دلیر ہوں، میں اپنے بھائی پر اپنی جان کو قربان کروں گا۔ میں نے لشکر یزید کو دیکھ لیا ہے، 4 حصوں میں بانٹ دیا ہے، 2 حصے سے میں خود جنگ کروں گا اور 1 حصے سے تم جنگ کرنا، 1 حصے سے صحابی جنگ کریں گے۔ اب جب صبح نمودار ہوئی نماز فجر کے بعد عباس سب سے پہلے حسین کے پاس جاتا
اجازت دے دیجئے۔ میرے مولا عباس کا چہرہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں عباس تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، میرے علمدار ہو، ابھی نہیں اجازت مل سکتی۔ میرے مولا عباس نے کہا ضرور کوئی مصلحت ہوگی، واپس آ جاتے ہیں، اب دوپہر کا وقت ہے، صحابہ شہید ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر آتے ہیں، آ کر حسین کو کہتے ہیں اے حسین، اے میرے مولا مجھے جانے دے، بوڑھے بوڑھے صحابی شہید ہو رہے ہیں، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، ارے یہ پیاسوں کو مار رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ پھر عباس واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ دیر کے بعد اون محمد کا لاشا آتا ہے، عباس تڑپ جاتے ہیں، حسین کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا میرے آقا مجھے جنگ پہ جانے کی اجازت دے، اب تو گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی شہید ہو رہے ہیں۔ مولا پھر بھی اجازت نہیں دیتے، مولا پھر بھی اجازت نہیں دیتے۔ میرا دل کہتا ہے مولا کہہ رہے ہوں گے اے عباس تم ہو تو مجھے بابا کی شبی نظر آتی ہے، مجھے ڈھارس رہتی ہے کہ کوئی ابھی میرے پاس موجود ہے۔ بس ایک مرتبہ مولا عباس خیمے کے باہر آتے ہیں، بڑے مایوس ہیں۔ ایک خیمے سے ایک چھوٹی سی بچی نظر آتی ہے، دیکھا کہ وہ مشکیزہ اٹھائے ہوئے ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، وہ بچی مشکیزہ اٹھا کر اسے الٹا کر کے جھاڑ جھاڑ کر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ شاید ایک بوند پانی کی اس مشکیزے سے نکل آئے۔ برابر کے خیمے سے اللہ تاش کی صدائیں آ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پانی مانگ رہے ہیں۔ اب عباس سے رہا نہ گیا، سکینہ کے پاس گئے، کہا سکینہ یہ مشکیزہ اٹھاؤ، مجھے بابا کے پاس لے کر جاؤ، میں بابا سے پانی لانے کی اجازت مانگوں گا۔ سکینہ نے ننھا سا مشکیزہ اٹھایا، عباس کے ساتھ حسین کے خیمے میں آئی، کہا بابا چچا جان کو پانی لانے کی اجازت دے دے، ہمیں بڑی پیاس لگی ہے، چھوٹا علی اصغر بڑا پیاسا ہے۔ حسین نے سکینہ کی طرف دیکھا، پھر بعد میں عباس کو دیکھا، کہا عباس ایسی سفارش لائے ہو کہ میں تمہیں منع نہیں کر سکتا، لیکن صرف پانی کی سبیل کرنا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے مشکیزے اٹھائے، خود کو گھوڑے پر سوار کیا، علم کو ہاتھ میں بلند کیا، مقتل پہ جانے ہی والے تھے کہ میرے مولا حسین نے آواز دی عباس ذرا ٹھہر جاؤ۔ میرے مولا عباس ٹھہر گئے، کہا زینب سے ودا کر لو۔ جناب زینب جب مدینے سے چل رہی تھی تو ساری بیویوں کو بلا کر کہا اے بیویوں میں ضمانت دیتی ہوں تمہاری چادریں کوئی نہیں لوٹے گا۔ اب ایک مرتبہ عباس خیمے کے پاس آئے ہیں، بی بی زینب کو آواز دی اے میری آقا زادی الوداع، خدا حافظ۔ بس بی بی زینب کو یہ سننا تھا کہ بابا کا ایک جملہ یاد آیا۔ جب پہلی مرتبہ زینب کوفے آئی تھی نا تو مولا علی نے کہا تھا اے زینب آج شہزادی بن کر آئی ہو، ایک دن قیدی بن کر آؤ گی، اسی بازاروں میں پھرایا جائے گا، تمہاری چادریں کوئی چھین لے گا۔ زینب نے دل میں خیال کیا ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی چادر کون چھیننے کی ہمت کر سکتا ہے۔ بس ایک مرتبہ
جب عباس نے کہا الوداع اے شہزادی الوداع، تو اس وقت جناب زینب نے پردہ ہٹایا، کہا عباس مجھ سے ملے بغیر نہ جانا۔ حضرت عباس بی بی زینب کے خیمے میں گئے تو بی بی زینب نے عباس کے گلے میں باہیں ڈالی، بڑا گریہ کیا، کہا بابا کی بات آج سچ ہونے جا رہی ہے، آج میری چادر کی کوئی حفاظت نہ کر سکے گا۔ بس ایک مرتبہ مولا عباس بڑا روئے، بڑا گریہ کیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، کہا الوداع خدا حافظ۔ بس جیسے ہی عباس گئے نا، بی بی زینب نے ساری بیویوں کو بلا لیا، بلا کر گریہ نہیں کیا، کوئی آہو بکا نہیں کی، کہا اے بیویوں میں نے ضمانت لی تھی مدینے میں کہ تمہاری چادریں کوئی نہیں لے گا، میں اپنی ضمانت واپس لیتی ہوں۔ عباس چلا گیا۔ اجرکم اللہ۔ بس میرے مولا نے مشکیزیں اٹھائے، علم بلند کیا، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ راوی لکھتا ہے کہ 4000 تیر اندازوں نے، 4000 نیزے چلانے والوں نے عباس کو فرات پر جانے سے روکنے کی کوشش کی، پر نہ روک سکے۔ عباس فرات پر پہنچ گئے، مشکیزے میں پانی بھر رہے ہیں کہ اپنے گھوڑے سے کہتے ہیں کہ تو بے زبان ہے، تھوڑا سا پانی پی لے۔ میں کہوں گی مولا تجھ پر سلام، تیری سواری پر سلام۔ عباس کے گھوڑے نے گردن ہلائی، میں کہوں گی کہ وہ یہ کہہ رہا تھا ارے خیمے میں سکینہ بڑی پیاسی ہے، میں کیسے پانی پی لوں۔ میرے مولا نے مشکیزہ بھرا، مشکیزے کو کاندھے پہ رکھا۔ اب ایک مرتبہ خیمے کے باہر سکینہ کھڑی ہے، علم کو دیکھ رہی ہے، سارے بچوں کو بلا کر کہا ابھی تھوڑی دیر میں چچا جان آئیں گے، میں خود اپنے ہاتھوں سے تم سب کو سیراب کروں گی۔ بس ایک مرتبہ بی بی دیکھنے لگی، کبھی علم گرتا تھا، کبھی علم کھڑا ہوتا تھا۔ بس بی بی سمجھ گئی، مشکیزے کو زمین پر پھینک دیا، بچوں سے کہا اپنے کوزے پھینک دو، دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو۔ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، کہا میرے چچا کے لیے دعا کرو، میرا چچا خیر سے واپس آ جائے، جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ اجرکم اللہ۔ میری بیوی نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کر دعا کیا۔ ابھی بیوی دعا ہی کر رہی تھی کہ ایک لعین نے مشکیزے پر وار کیا، مشکیزہ میرے مولا کے دانتوں میں تھا، مشکیزے سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ میرے مولا نے ہاتھ اٹھانے کے لیے دیکھا، بازو نہیں تھے، اپنے چہرے کو بلند کیا، کہا اے پروردگار عالم اگر یہ پانی خیمے تک نہ پہنچے تو مجھے خیمے تک نہ پہنچانا۔ بس یہ کہنا تھا، پروردگار کی طرف سے ندا آئی، اے عباس تیری اس دعا کے لیے میں تجھے باب الحوائج بناتا ہوں۔ میرے مولا نے کہا اے میرے خدا تیری مصلحت تو ہی جان، بس میری ایک دعا ہے، اگر یہ پانی نہ پہنچے تو میرا لاشا بھی نہ پہنچے خیمے تک۔ میں کہوں گی مولا آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ ایک راوی نے لکھا ہے، ایک ذاکر مجلس حسینی میں مولا عباس کے مصائب پڑھ رہا تھا، مصائب پڑھتے پڑھتے اس نے ذکر کیا کہ مولا کی دائیں آنکھ میں ایک تیر لگا تھا۔ میں کہوں گی مولا میری آنکھ میں تیر لگے تو میں ہاتھوں سے نکالوں گی، مولا آپ نے تیر کیسے نکالا؟ اس نے یہ پڑھا کہ میرے مولا کی آنکھ میں تیر لگا تھا۔ لوگ گریہ کرنے لگ گئے، خوب روئے، بہت روئے۔ تو وہاں جو ایک آیت اللہ بیٹھے تھے وہ بے ہوش ہو گئے، جب ہوش میں آئے مجلس ختم ہو گئی تو آیت اللہ نے اس ذاکر کو بلایا، ذاکر کو بلا کر کہنے لگے اے ذاکر آئندہ یہ مصائب نہ پڑھنا کہ عباس کی آنکھ میں تیر لگا تھا، میری جان نکلنے والی تھی، اتنے سخت مصائب نہ پڑھنا۔ یہ کہہ
نہیں پڑھوں گا آقا، آپ نے منع کر دیا، اب نہیں پڑھوں گا۔ وہ آیت اللہ کہتے ہیں میں مولا عباس کی زری پر گیا، معافی مانگی کہ مولا میں اتنے سخت مصائب نہیں سن سکتا، رات کو سو گیا، خواب میں مولا عباس آئے، کہا ہے آیت اللہ تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے میرے ذاکر کو کیوں منع کیا کہ وہ یہ مصائب نہ پڑھے کہ میری آنکھ میں تیر لگا تھا؟ کہا مولا مجھے معلوم نہیں تھا کہ واقعی تیر لگا تھا کہ نہیں لگا تھا۔ مولا نے کہا میری بائیں آنکھ میں تیر لگا تھا، میرے دونوں بازو نہیں تھے، میں نے بڑا اپنے سر کو جھٹکا، پھر اپنے سر کو پیروں میں ڈالا، پیروں میں تیر کو نکالا اور ایک آواز آئی اے میرے مولا مدد کو آئیے، اے میرے آقا مدد کو آئیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔